اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، غرض بھی غرض مندی بھی کیا زبردست چیز ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک بندے کو لے کے چلی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک دو خبریں ایسی رکھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ نون لیگ دہشت کے ساتھ پی ٹی آئی کا کارکنان سے انتقام لے رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا یہ ہے کہ پنجاب شوباز اور وسیم اکرم پلس جیسے نالائقوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں آ کے 17 وزارتیں ختم کر دیں گے۔ پھر اور بہت ساری باتیں یہ انہوں نے لاہور کے جلسے میں کہی ہیں۔ ناظرین، وہ جو غرض مندی والی میں نے بات کی ہے کہ جب انہیں ضرورت تھی اور عمران خان کی حکومت گرانی تھی، جس انداز سے انہوں نے کس کے کہنے پہ کیا کچھ نہیں کیا۔ سب سے پہلا مہنگائی مارچ کا جو قافلہ تھا وہ کراچی سے چلا تھا موصوف کی قیادت میں، جو پھر ٹانگیں کانپ گئی تھیں، اور پھر وہاں جب اسلام آباد پہنچے تو لفظ بھی آگے پیچھے ہو گئے اور کانپے ٹانگ گئی۔ اس کے بعد اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی، وہ بھی کون سی جماعت نے اور کون سے صوبے کے ہاؤس میں وہ منڈی لگی تھی جہاں پہ کیا کیا چلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ 16 ماہ کی ان کے بقول بڑی کامیاب حکومت جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اگرچہ نون لیگ کے اپنے سابق گورنر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط پروپیگنڈا تھا کہ عمران خان کے دور میں بالکل کسی ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں تھا، تو اس حوالے سے وہ جو ناکام ترین 16 مہینے کی حکومت، اس کے حوالے سے بلاول صاحب نے آخری جو دن تھا جس دن اسمبلی کا اختتام ہوا، وہ اختتام کے جس پہ شاہد خاقان عباسی جو نون لیگ کے سابق وزیر اعظم، انہوں نے باہر آ کے کہا تھا کہ شکر ہے کہ لوگوں کی ہم سے جان چھوٹی۔ تو اس دن بلاول صاحب جفیاں ڈال رہے تھے اور کہہ کے لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کو خوش آمدید کہہ رہے تھے اور ایک دوسرے کو دعوتیں دے رہے تھے کہ تسی ساڑی پارٹی بھی آ جاؤ، کہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور مزید سیکھیں گے اور جناب آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن کیا غرض مندی ہے کہ بلاول صاحب چونکہ ان کے ابا جی کی خواہش ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے، اور انہیں پتہ ہے کہ جب تک پنجاب میں سے کوئی تگڑا نہیں ہوگا وزیر اعظم بننے کا خواب ہی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، جیسے کاکڑ صاحب بن گئے اس طرح کا چٹ والا وزیر اعظم تو بن سکتا ہے۔ ووٹ والا اور ٹھپے والا وزیر اعظم بننے کے لیے پنجاب سے آپ کو اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے یا یہاں بہت تگڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اب جو پنجاب کا رخ کیا ہے، تو اس وقت آٹے دال کا بھاؤ معلوم انہیں ہو گیا، کیونکہ وہ جس جلسے میں بھی جاتے ہیں، جس جگہ بھی جاتے ہیں، لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، صحافی بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سندھ بنانا ہے لاہور کو یا پنجاب کو، تو ہاں پائی جی سانو ایسا ترقی والا صوبہ نہیں چاہیے جڑا تسی پچھلے دھائیاں تو اپنے صوبے نال کر جو۔ چلیے، یہ ایک پہلو تھا۔ اب دوسرا پہلو ہے، کہتے ہیں کہ وہ سچ وہ کہ جو دشمن یا مخالف بھی جس کی کہنے پہ اس کی زبان کھل جائے کہ جو کچھ بلاول نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے، انتقام لیا جا رہا ہے دہشت گردی ٹائپ، تو یہ بڑی 100% درست بات ہے۔ ایک طرف پاکستان میں بلاول نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے اور انتقام لیا جا رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل میں وہاں کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف یہی بات وہاں کے عوام کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے شیطان کا چہرہ قرار دیا نیتن یاہو کے خلاف جو احتجاج اس وقت ہو رہے ہیں۔ اور ان کے اپنے وزیر دفاع، انہوں نے دھاوا بولا پارلیمنٹ پہ، اور یعنی اس قدر زیادہ احتجاج ہوا کہ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ اس صورتحال سے انتہائی تنگ ہیں، اس لڑائی سے، کیونکہ لاشیں آ رہی ہیں، زخمی آ رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں۔ وہ تو بڑے موج میلے کا وہاں گزار رہے تھے وقت، لیکن ظاہر ہے جب آپ آگ دوسرے کے لیے پھیلاتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ شعلے، کچھ نہ کچھ تپش آپ کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین،
ایک اور ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں کہ نگران حکومت اس وقت بجٹ جو ہے وہ پرائمری سرپلس ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے آئی ایم ایف کو وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر مہینے 18 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائیں گے۔ ناظرین، یہ جو اس وقت کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس کو مشاورت سے پیپلز پارٹی، فضل الرحمان اور نواز شریف کی حکومت یہ لائی تھی۔ راجہ ریاض انہی کا آدمی، انہوں نے راجہ ریاض کو اسی لیے ٹکٹ بھی دیا تھا انہی خوبیوں کی وجہ سے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ راجہ ریاض نے اپنے حلقے اور علاقے میں اور اپنی کانسٹیچوئنسی نے حالات دیکھے تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، ٹکٹ واپس کر دیا اور الیکشن سے طائب ہو گئے۔ تو یہ انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کے اوپر جو اس وقت 18 ارب کا ہر مہینے اضافی بوجھ ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی دوسری جو خبر لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو عوام کا سمندر شیر پر مور لگا کر ملک کی تقدیر بدل دے گا شہباز شریف۔ اور شرم آنی چاہیے ان لفظوں پہ، ان جملوں پہ، ان تقریروں پہ، کہ جو آپ نے عمران خان جاتے ہوئے جو پیٹرول 150 پہ چھوڑ کے گیا تھا، 55 پہ آٹا چھوڑ کے گیا، جو گیس جس پہ چھوڑ کے گیا، آپ نے 150 والا 350 تک پیٹرول پہنچایا، 55 والا آٹا آپ نے 250 تک اور 200 اور 250 تک پہنچایا۔ اسی طرح گیس کے نرخ آپ نے کئی گنا بڑھا دیے۔ ڈالر جو وہ 200 کچھ پہ چھوڑ گیا تھا، آپ نے 100 کچھ پہ، 186 پہ تھا، آپ نے وہ 3.25 اور 3.5 تک بکا۔ کس منہ سے آپ کہتے ہو کہ 8 فروری کو سمندر نکلے گا؟ ہاں، مچھندر تو کوئی نکل سکتا ہے، سمندر آپ کی فیور میں قطعاً نہیں نکل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو اور آپ کے نواز شریف کو اور آپ کی نون لیگ کو اور آپ کی پی ڈی ایم کو اور قومی حکومت کو دیکھ لیا ہے۔ لوگوں کو جھانسا نہ دیجیے، لوگ جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ ناظرین، موجیں لگی ہوئی ہیں، موج میلے لگے ہوئے ہیں، اور جن سے کام لیا جاتا ہے انہیں پھر انعام بھی دیا جاتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، انہیں پتہ ہے نا آپ کو کہ 8 مہینے سال پورا ہو جائے گا انہیں، کہ اسے 1 سال کمپلیٹ ہو گیا، ناجائز طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، غلط بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپائرڈ ہیں، زائد المیعاد ہیں۔ اب نئی خبر یہ ہے کہ انہیں چیئرمین پی سی بی بنایا جا رہا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ۔ آپ کو پتہ بڑے مزے کی جگہ ہے کہ بڑے وہاں بجٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، پوری دنیا کے وہاں سیر سپاٹا بھی ہے، بہت بڑے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ہیں، پھر پنجاب ہے، پھر یہ ساری چیزیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ وہی طریقہ کار ہے جو اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے استعمال کیا گیا تھا نون لیگ نے، کہ انہیں پہلے پنجاب کا وہ انہیں نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور پھر انہیں خوش ہو کے ان کی کارکردگی سے، وہ 35 پنچر والی بات آپ کو یاد ہوگی، کہ پھر ان سے کام لینے کے بعد پھر انہیں پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ دے دیا گیا، پی سی بی دے دیا گیا، اور اس موج میلہ انہوں نے کیا، انہوں نے بھی، ان کے گھر والوں نے بھی، سب نے۔ اس کے بعد اب محسن نقوی جو نواز شریف اور زرداری دونوں کا چہتا ہے، نواز کے پنجاب میں وہ کام کر رہا ہے اور زرداری صاحب کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، تو اس بچے کو اب بلوغت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور 1 سال یہاں سے اس سے کام لینے کے بعد اس کو کرکٹ کنٹرول بورڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج ایک بڑی دلچسپ بات پنجاب کے صوبائی الیکشن کمشنر نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو ہدایات جاری کر دی ہم نے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ شرم کی بات ہے، گجرانوالہ کی اور بہت ساری جگہوں کی ویڈیوز اس وقت آ رہی ہیں کہ جو بلدیاتی ادارے یا لوکل گورنمنٹس ہیں وہ اس وقت گاڑیاں سرکاری لے کے، تو وہ شہر میں سے پی ٹی آئی کے جو بینرز ہیں اور ان کے جو پینا فلیکس ہیں اور تصویریں اور پوسٹر ہیں وہ سارے اتار رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی اتنی سادہ نہیں ہو سکتی، کوئی اور تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس میر سے یہ دوا لینے کے لیے بالکل نہ متحمل ہے، نہ اس پہ راضی ہیں، نہ ایگری ہیں، کچھ نہیں ہے۔ لیکن پنجاب کے کمشنر، اپنا الیکشن کمیشن کے چیئرمین صاحب نے یہ کہہ کے
تو وہ خفت مٹانے کی کوشش کی، لیکن ان کی شرمندگی میں اضافہ ہوا کہ جہاں پہ دو بندے آج یعنی جس وقت یہ ان کی پریس کانفرنس آ رہی تھی، پریس ٹاک آ رہی تھی، ایک طرف خبر چل رہی تھی بلاول کا جلسہ تھا، دوسری طرف نواز شریف کا جلسہ تھا، مریم کی تقریر ہے، شہباز کی تقریر ہے، فلانے کی تقریر ہے، نہیں ہے تو پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی کوئی کارنر میٹنگ بھی یہ نہیں دکھاتے، اور دوسری پارٹیوں کے جو فل فلیج جلسے پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے کر کے وہ یا پورے صوبے سے لاتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک تحصیلی لیول کا جو بندہ پی ٹی آئی کا جلسہ کرتا ہے ان پہ بھاری ہوتا ہے، لیکن دکھاتے نہیں ہیں۔ یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ ناظرین، ایک اچھی خبر ہے آج کہ پاکستان اور ایران کے حالات معمول پہ آ گئے، اور 29 تاریخ کو ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ بھی ایران کا دورہ کریں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ 26 تاریخ سے سفیر جو ہیں جو واپس بلا لیے گئے تھے اپنی اپنی پوزیشنوں پہ وہ واپس آ سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، برادر اسلامی ملک ہیں، اور بارڈر ملا ہوا ہے، کئی 100 کلومیٹر کا بارڈر ہے، روایات، ثقافت، یکجہتی، کاروبار، کام کاج، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، سچی بات تو یہ ہے۔ تو اس لیے یہ گزارا نہیں تھا کہ اس طرح کے ماحول میں جو اس وقت فلسطین میں ہے، غزہ میں ہے، حماس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کہ ایک اور لڑائی کھول لی جائے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ایران کو سمجھ آ گئی، لیکن ٹھکنے کے بعد یہ یاد رکھنے والی بات ہے، جب یہاں سے ٹھوکا گیا نا، اس ٹھکنے کے بعد انہیں سمجھ آ گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ طبیعت بھی درست اور صاف رہے گی۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں صحافیوں کے داخلے کے حوالے سے نیا حکم نامہ ہے، اور کچھ لسٹیں بنی ہیں کہ جن لوگوں کو مخصوص انداز سے، مخصوص طریقہ کار سے سپریم کورٹ میں جانے کی اجازت ہوگی، اور اس میں ابھی تک کی جو صورتحال ہے زیادہ تر پسندیدہ لوگ ہی ہیں جو اندر جا سکتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اسلام آباد میں کسی تھریٹ الرٹ کی وجہ سے کہ کوئی عورت، کوئی برقعے والی یا کون سی کوئی آ گئی ہے جی، کوئی خدا نخواستہ کوئی سوسائڈ بمبر آئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں کی مقامی یونیورسٹیز میں اور تعلیمی اداروں میں شاید کوئی چھٹیاں کی گئی ہیں، کیا سلسلہ چل رہا ہے، اور بڑی ایک پریشان کن قسم کی خبر ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقامی انتظامیہ شاید اس لیے کر رہی ہے کہ جو بلوچ خواتین وہاں بیٹھی ہوئی ہیں شاید ان کو اٹھانے کے لیے اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھیے جو کچھ انتظامیہ کا اپنا موقف ہے وہ درست بھی ہو سکتا ہے، مشکوک بھی ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو کچھ ہے، ہمیں جو کچھ کہا جائے وہ سننا بھی پڑتا ہے، ماننا بھی پڑتا ہے، جو حالات جو بھی جس طرح کے بھی ہوں۔ ناظرین، فلسطین میں آج بھی 150 کے قریب لوگ شہید ہوئے، وہاں اس وقت جو شہادتیں ہیں وہ تقریباً 35-40 ہزار سے بڑھ چکی ہیں، اور زخمی لوگوں کی تعداد 60 ہزار سے بھی اوپر ہو چکی ہے۔ بے گھر تو تقریباً سارے کا سارا وہ جو غزہ ہے وہ بے گھر ہے جی۔ اللہ سے دعا استدعا کہ مالک ان پہ رحم کر، اور پاکستان میں باران رحمت عطا فرما، خشک فصلیں، خشک کھیت، خشک پودے، خشک زمینیں، اللہ پاک تو اس کو ہرا بھرا کر دے، بارشوں کی رحمت عطا فرما جس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں کمی آئے۔ بیماریاں بھی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، خشک سردی کی وجہ سے بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تک سچی خبریں، تبصرہ، تجزیہ آزاد پہنچانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ باقی میڈیا وہ چیزیں کھینچ کے رکھتا ہے، وہ اس کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، ڈھک کے رکھتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کھلے انداز میں بات آپ تک پہنچائیں، اس کے لیے آپ کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ سبسکرائب کیجئے، اگر کر چکے ہیں تو بہت شکریہ، آپ اپنے دوستوں کو بھی کروائیے، اور ہمیں اپنی آراء سے بھی کمنٹس کی صورت میں آگاہ کرتے رہیے جیسے آپ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔